1902 کا واقعہ ہے. 1902 جب پاکستان نہیں بنا تھا, ہندوستان غیر منقسم ہندوستان کا واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک قافلہ پانی کے جہاز سے جو ہے مدینہ المنورہ پہنچا, جدہ پہنچا, مکہ گئے, حج کیا, حج کے بعد یہ لوگ مدینے آئے. بہت غور سے سننے والی بات ہے. جو مدینہ المنورہ پہنچے تو یہ تو ہوٹل ہیں, یہ یہاں ہوٹل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے. لوگ اپنے اپنے خیمے لایا کرتے تھے اور خیمے لگا کر ان کے اندر رکا کرتے تھے. گرمی الحمدللہ بڑی پیاری میٹھی میٹھی گرمی تھی. تربوز اس وقت بہت کھایا جاتا تھا یہاں پر. تو ایک فیملی تھی, ہندوستان سے آئے تھے, یو پی سے. وہ لوگ یہاں بیٹھ کے جام کو عصر کی نماز کے بعد یا کبھی ظہر کی نماز کے بعد تربوز, کھانا کھانے کے بعد تربوز کھایا کرتے تھے. تو ایک فیملی ممبر نے, ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے 8 سال 9 سال کا, وہ جو یہ تربوز کے چھلکے پھینکتے تھے نا, وہ ان چھلکوں کو جمع کرتا تھا. اور ان چھلکوں کو جمع کر کے جو ہے وہ ان چھلکوں کو جمع کر کے جو ہے وہ ایک اپنے پاس کپڑے ہوتا تھا, اس میں جمع کر کے لے جایا کرتا تھا. ایک دن یہ دیکھا ایک شخص نے تو کچھ نہیں کہا, دوسرے دن دیکھا تو کچھ نہیں کہا, تیسرے دن اس بچے کو بلا لیا, کہا بیٹا تم میرے پاس آؤ, کیا مسئلہ ہے, تمہیں کھانے کو نہیں ہے؟ تو اس بچے نے کہا نہیں, بس یہ آپ لوگ پھینک دیتے تھے تو میں نے سوچا یہ میرے کام آ جائے گا. پوچھا تمہارے کیا کام آتا ہے؟ کہتا میں ایک بھائی ہوں, میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں. تو بولا اچھا تو تم کیا کرتے ہو, اسکول جاتے ہو یا پڑھائی کرتے ہو, مدرسے جاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں مدرسے وغیرہ نہیں جاتا, میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے اور ہم لوگوں کو ایسے ہی گھر سے نکال دیا ہے. ہم لوگ یہ مسجد نبوی کے پیچھے ایک جگہ ہے, وہاں جھونپڑی ڈال کے ہم رہتے ہیں, اور جو حاجی لوگ کھانا وغیرہ بچ جاتے ہیں میں ان کو اپنے خود بھی کھاتا ہوں, اپنے بچوں بہنوں کو بھی کھلاتا ہوں. ان کو بڑا دکھ ہوا, انہوں نے اس کو بچے کو کھانا وانا دیا اور وہ بچہ روز ان کے پاس آگے کھانے لگا. انہوں نے کچھ اس کو جوتا وغیرہ بھی دلا دیا, جو بھی ہو سکتا تھا اس کو کرایا. پھر اس کو بتایا کہ کیا تم ہمارے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ اس نے بولا ہندوستان کیا ہے ہندوستان میں؟ بولا وہاں اچھا اسکول ہے, مدرسے ہیں اور رہنے کے لیے اچھے گھر ہیں, پنکھے ہیں, تو تم ہمارے ساتھ چلو, تمہیں اچھا لگے گا. بچہ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا. خیر دن گزرتے رہے. ایک دن آیا, قافلے والے نا اپنے سامان وامان سب باندھنے لگے جیسے آپ لوگوں نے سب سامان باندھا, اور اس نے بچے کو کہا کہ بھائی تم بھی آ جاؤ. اس نے بولا ٹھیک ہے میں اپنی خالہ کے پاس اپنی دونوں بہنوں کو چھوڑ کے آتا ہوں. وہ اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو خالہ کے پاس چھوڑ کر آیا یا کسی رشتے دار کے پاس چھوڑ کر آیا, اور اپنا تھیلا اس نے پوٹلی سی باندھی ہوئی کندھے پہ رکھا ہوا. اب چلتا جا رہا ہے, مسجد نبوی سے دور ہوتا جا رہا ہے, پلٹ کر بار بار سبز گنبد کو دیکھ رہا ہے. پھر روکتا ہے, کہتا ہے چاچا جان بتاؤ کیا تمہارے ہندوستان کے اندر اسکول ہیں؟ اچھا کھانا ہے؟ جی بالکل ہے. بولا کیا وہاں پر گرمی کے لیے آپ کے پاس پنکھے بھی ہیں؟ بولا جی بالکل ہیں. بولا یہ بتائیے چچا جان کیا یہ سبز گنبد بھی ہے مدینہ وہاں پر آپ کے ہندوستان میں؟ تو وہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگے نہیں بیٹا وہاں سبز گنبد تو نہیں ہے. بولا وہاں آقا علیہ السلام نہیں ہوں گے؟ کہا نہیں آقا تو یہی ہیں مدینے میں. تو وہ بچہ رونے لگا اور اپنا ہاتھ چھوڑایا اور بھاگ گیا اور کہنے لگا نہیں واللہ میں محمد رسول اللہ علیہ السلام کو, ان کے مدینے کو, سب گنبد کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا. وہ چھوٹا سا بچہ مدینے کی افادیت اہمیت جانتا ہے, لیکن ہم لوگ ظاہر بات ہے ہم دنیا پرست لوگ ہو گئے ہیں, ہمارے دلوں پہ دنیا کی محبت زیادہ غالب آ گئی ہے. ہمیں آقا علیہ السلام جنہوں نے کہ ہماری شفاعت کرنی ہے, جنہوں نے کہ ہمیں جہنم سے نکالنا ہے. حدیث مبارکہ سناتا ہوں, میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مفہوم ہے کہ جب, اور یہ واقعہ بخاری شریف میں, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کبھی کہا مار کے نہیں ہنسے, کبھی کہا مار کے نہیں ہنسے, لیکن اس واقعے کو سناتے ہوئے حضور نے اتنی مطلب ایسا یعنی مسکراہٹ کا اظہار کیا کہ آپ کے پورا دہن مبارک کھل گیا. یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر کی داڑھیں مبارکہ چمکدار موتیوں جیسی دانت مبارک اور داڑھیں تک دیکھنی. حضور یوں سر اوپر کر کے نہ مسکرائے اور ہنسے.
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنسے؟ ارشاد فرمایا میں اس بات پر ہنسا کہ مجھے جبرائیل امین نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم جب آپ اپنے آخری امتی کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنمی جو جہنم سے نکل کر آیا ہوگا، چونکہ وہ بہت تکلیف برداشت کر کے آیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرنے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوش کرنے کے لیے اور اس آپ کے امتی کو خوش کرنے کے لیے، یہ آخری امتی ہوگا جو جہنم سے نکالا جائے گا، فرمایا اس آخری امتی کو خوش کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اسے ایک نہیں دو نہیں، یہ پوری کائنات جس میں ستارے، سیارے، سورج، چاند، جوپیٹر اور گیلیکسیز جتنی ہیں، فرمایا ایسی 10 دنیایں، کائناتیں، کہکشائیں اس کو عطا فرمائے گا۔ اور وہ بندہ کیا کہے گا؟ اللہ اس سے پوچھے گا کیا تو اب راضی ہو گیا؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کہے گا ہاں تھوڑا اور ہوتا تو اچھا تھا۔ تو سرکار فرماتے ہیں میرے امتی ایسے ہیں کہ ان کو تھوڑا اور مل جائے تو اچھا ہے، جیسا کہ وہ احد کے پہاڑ، یہ جو احد پہاڑ آپ کے ساتھ گزر رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کہوں تو ابھی یہ احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے ساتھ چلنے لگے۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر اللہ تعالیٰ نے اس کو سونے کا پہاڑ بنا دیا۔ میں جب ہم مدینے آئے تھے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا بھی تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مدینہ بڑا اللہ کا پسندیدہ شہر ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے نکلے تھے تو آپ نے فرمایا تھا یا اللہ میں اپنا پسندیدہ شہر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب تو مجھے اپنے پسندیدہ شہر میں لے جا۔ تو پتہ چلا یہ مدینہ یہ اللہ کا پسندیدہ شہر ہے، جو اب رسول کا بھی پسندیدہ شہر ہے، جہاں ہم آئے ہیں۔ مدینہ عاشقوں کی معراج ہے۔ اب یہ الگ بات ہے یہاں اتنے ہوٹل اور اتنا کچھ، یہ دنیا کے معاملات، لذات، عیاشیاں اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہے یہاں پر، ہم ان سب چیزوں کے چکروں میں پڑ گئے۔ حقیقی عشق، حقیقی محبت، ہم آئے کیوں تھے؟ ہم کیوں آئے تھے؟ مکہ کیوں آئے؟ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے۔ مدینہ کیوں آئے؟ ہم رسول کی صلی اللہ تعالی وسلم شفاعت لینے آئے تھے۔ آپ کو پتا جب معراج کی رات رسول اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس پہنچے، سدرۃ المنتہا، اس کے بعد لامکاں، تو جب اللہ عز و جل کا دیدار جیسا اللہ نے چاہا ویسا جب دیدار رسول اللہ نے کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ، اے اللہ ساری تحیت تیرے ہی لیے ہے، والصلوات، تیرے پر ہی اللہ خوب درود ہے، رحمتیں ہیں تجھ پر، والطیبات، تو ہی پاک ہے، ساری پاکیاں تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، اے میرے نبی تجھ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور میری رحمت ہو، وبرکاتہ، اور میری برکتیں ہو۔ فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں، پھر رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، فرشتوں نے یہ سب سنا، سب یہ سین دیکھا تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق، اور محمد اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا ہم یہاں آ کے سرکار کے جب سنہری جالیاں پر آتے تو سب سے پہلے ہمارے دل کی کھڑکی کھلنی چاہیے تھی، ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے تھے، لیکن سب سے پہلے ہمارا نکلتا ہے موبائل، ویڈیو کھولتے ہیں، گھر والوں کو لاتے ہیں، کئی دفعہ نظر پڑتی ہے ان کے گھر والے خواتین کیمرے پہ ہوتی ہیں اور یہ ادھر سے دکھا رہے، پیچھے والے سب ان کے گھر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بے پردگی، وہ بھی نبی کے دربار میں، کتنی بڑی ہے، مطلب کیا کہوں میں اس کو، گستاخی کہوں، بے عقلی کہوں، نادانی کہوں، کیا کہوں۔ تو وہاں جا کر کے اندر سنہری جالیوں کے پاس اس طرح یہ سب کچھ کرنا یہ مناسب عمل نہیں تھا، ہمیں رسول کی شفاعت چاہیے تھی۔ ہم پہنچ کر کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، ہائے ہائے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ وہ پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم پر بھی تو ہو یہ ساری رحمتیں، اور تیرے سارے بعد جو صالحین بندے ہیں ان پر بھی تیری رحمتیں ہوں۔ ہم یہ پڑھتے، درود پڑھتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ بہرحال رسول یہاں سے بھی سنتے ہیں، ہم جہاں بھی ہوں دنیا میں رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سنتے ہیں۔
اور اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، آپ جہاں سے بھی درود بھیجو وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے ہیں. آپ کو اور ہم کو کیا پتا، ہم تو سمجھتے ہیں شاید رسول اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں ایک چھوٹا تھا کوئی باکس ہوگا، اس میں. اپنے دماغ کے دریچے کھولیں، وسیع کریں، جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے. نہ جانے اندر کیا منظر ہوگا. ابو بکر صدیق بھی وہی ہیں، عمر فاروق بھی وہی ہیں. جب ہم وہاں سے نادانیاں کرتے ہوئے گزرتے ہوں گے کتنا افسوس کرتے ہوں گے، یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی دیکھیں کیا کر رہے ہیں. یہ آئے آپ کے پاس شفاعت لینے تھے، یہ تو ویڈیو بنا بنا کے جا رہے ہیں. شفاعت کا تو کوئی سوال ہی نہیں کر رہا. لیکن رحمت والے آقا انشاءاللہ شفاعت کریں گے انشاءاللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جا رہے ہیں مدینے سے، درود و سلام پڑھتے رہیں. ہو سکے تو جو اگر غم محسوس کرتے ہیں تو کریں، اور یاد کریں کہ یہ سہانی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی، ہوا یہ کدھر کی ہے. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. ہم آئے تھے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر یہ. ہم نے کیا مانگا سرکار سے؟ شفاعت مانگی. ہم نے کیا رسول اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت مانگی؟ یا رسول اللہ اپنا عشق عطا فرما دے. مانگا یا اللہ میری گھر اپنا نہیں ہے، میرا اپنا گھر ہو جائے، یا اللہ میرے بیٹے کی شادی ہو جائے، بچے کی شادی ہو جائے. مانگے، یہ بھی مانگنا جائز ہے، لیکن اس سے کروڑ درجے بہتر یہ نہیں تھا ہم اپنے سیاہ دل کی چمک مانگ لیتے. ہمارا دلوں کو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. یہ مدینہ اب ہم سے بہرحال چھوٹ رہا ہے، نہ جانے اب دوبارہ زندگی میں کب آنا ہوگا. اللہ تعالیٰ مدینے والے آقا علیہ السلام کو ہم سے راضی کر دے. بس اتنا عرض کروں گا، مائک چھوڑ رہا ہوں. آپ لوگ درود و سلام پڑھتے رہیں، اپنے دل میں رسول سے مانگتے رہیں، شفاعت کا سوال کرتے رہیں، ان کا عشق مانگتے رہیں، اہل بیت کی محبت مانگتے رہیں. اللہ انشاءاللہ راضی ہو جائے گا، اور ہمیں انشاءاللہ ضرور بھی ضرور اصل حقیقی جو چیز لینے آئے، مغفرت اور شفاعت، انشاءاللہ مل جائے گی. آمین والسلام علیکم.